السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں نے معجزہ پڑھا تھا ہمیشہ، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے معجزہ پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ یہودیوں کی عورت آئی، اس نے پیغام بھیجا، تو اس نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کو ہم شادی پہ بلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم حضرت علی سے اجازت لے لیں، اور اگر انہیں اجازت دی تو پھر آپ چلے جائیں، ان کو لے جائیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس جب وہ لوگ گئے تو انہوں نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم سے اجازت لے لیں۔ انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے ان سے اجازت لے لی، آپ کی اجازت درکار ہے ہمیں۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے اجازت دے دی تو میری طرف سے اجازت ہی ہے، آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ اب پھر وہ عورتیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، انہوں نے فرمایا کہ ہماری شادی ہے تو ہماری شادی میں شرکت کریں آپ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب انہیں تو ٹھیک کہہ دیا ہے، لیکن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میری عزت کا معاملہ ہے، میں وہاں جاؤں گی، میرے پاس تو نہ کوئی اچھا کپڑا ہے نہ کوئی کچھ ہے، میں کیسے جاؤں گی وہاں پر۔ تو اتنے میں جو جنت سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ کپڑے آ گئے، اور وہ کپڑے پہن کر شادی میں شرکت کے لیے چلی گئیں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جو پردہ کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہودیوں کی شادی میں کیوں جا رہی ہیں؟ یہاں پہ یہ اجازت ہے کہ آپ شادی میں جا سکتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ جب آپ جائیں گی تو آپ کو وہی صحبت انہیں دینی پڑے گی۔ صحبت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ کچھ غلط نہیں کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں والا جو حصہ ہے جہاں پہ وہ عورتیں شادی کا جو بھی مطلب جو بھی کوئی سونگ وغیرہ جو کچھ بھی چلتا ہے ان کو جو بولتی ہیں، یعنی خود اپنی آواز سے، کہ اسے یہ کہتی ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تمہارا خاوند تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن وہاں ڈفلی کے بغیر جو ہماری جو ہے نا ڈھول ہی سمجھ لیں اس کو، تو اس چیز کے بغیر جو باقی جو سازینے وغیرہ ہوتے ہیں نا، کہ جس کی مطلب ایک شادی کی ایک محفل ہوتی ہے وہاں پہ خوش ہوتے ہیں، تو ہم اس میں بہت زیادہ ناچ گانے اور اس قسم کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں اس میں۔ یہ والی چیزیں نہیں اس میں ہونی چاہیے۔ تو اس میں اتنا ہی ردم ہونا چاہیے آپ کی اس موسیقی کے اندر کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی لڑکیاں یا وہ دلہن ہے اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ یہ کر سکتے، اتنی اسلام میں اجازت ہے۔ سلامتی، جس میں کسی کے سر کو درد نہ ہو یا کوئی اس طرح کی میوزک جیسے چیزیں نہ ہوں کہ دوسرے بندے کے سر میں درد شروع ہو جائے۔ وہاں پہ وہ گئیں، یہودیوں کی شادی میں گئیں۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر کے بیٹھیں گے، ادھر نہیں جانا چاہیے ادھر بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ کو جانا چاہیے۔ میں جیسے شادیوں میں نہیں جاتی تو ان شادیوں میں نہیں جاتی کہ جہاں پہ بہت ساری شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اسلام کے طور پہ کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو شادیوں پہ قرآن کی پڑھائی کرتے ہیں، جو شادیوں میں قرآنی حساب سے وہ جو ہے نا وہ سارا ان کا نظام ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ارطغرل ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بھی اسی لحاظ سے کی جاتی ہیں، لیکن اس میں زیادہ اسلام کا عکس نظر تو نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ شادیاں صرف اسی حد تک، وہ دوست وغیرہ عبداللہ کے جو دوست ہیں وہ بھی اس کو خوش کرنے کے لیے اتنا ہی اس کے ساتھ تھوڑا بہت کر سکتے ہیں کہ اس کا دل خوش ہو جائے، کہ پتہ چلے کہ آج اس کے لیے ایک بہت ہی الگ سا دن ہے۔ تو پھر اس چیز کے لیے جو ہے نا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ادھر تشریف لے گئیں تو ان کی چمک دمک دیکھ کے وہ ساری جو یہودی عورتیں تھیں نا وہ دلہن سمیت بے ہوش ہو گئیں۔ اور جس وقت جو ہے نا وہ بے ہوش ہوگی تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تو اور پریشان ہوگی کہ یہ میری وجہ سے کیا ہو گیا ان کو، کیونکہ ایک تو وہ خوبصورت بھی بہت تھی، ان کا نور ہی بہت تھا، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کروانا چاہتے تھے نا۔ تو آپ اگر کسی کے درمیان میں بیٹھتے بھی ہیں تو آپ نے ذکر اپنے خدا کا ہی کرنا ہے وہاں پر، کیونکہ خدا سب کا ہے، سب کا۔ خدا کو تو ہر کوئی مانتا ہے نا، ہر کوئی مانتا ہے، خدا کو تو مانتے ہیں سب۔ کچھ بیچ میں لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جو کام ہم کیا ہم نے خود ہی کیا، خدا نے کیا۔ ان میں بہت سارے ہم بھی لوگ شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری اپنی محنت، خدا کی طرف سے تو ہمیں مدد نہیں ہوئی، یہ تو ہماری اپنی محنت تھی۔ کر کے دیکھ لیں نا پھر محنت، اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی کر لیں وہ آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو پھر وہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نماز بٹھا کر بیٹھ کے خدا سے دعا کرنے لگی کہ اے میرے مولا، میں یہاں پر آئی ہوں اور میرے آنے سے دلہن مر گئی، اب سب لوگ کہیں گے کہ میرے آنے سے تو دلہن مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آواز آئی کہ آپ جو ہے نا سب کو بولیں کہ ابھی یہ ساری زندہ ہو جائیں گی اور یہ سارے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گی۔ تو پھر آپ نے سب کو کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا رب مارنے والا بھی اور زندہ بھی کرنے والا ہے۔ کہانیوں میں کچھ چیزیں لکھی جاتی ہیں، وہ جو معجزات کی کہانیاں چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں بکس، اس میں ساری بات نہیں لکھی جاتی۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر انہوں نے یہ فرمایا، اپنے رب کی تعریف بیان کی، تو وہ ساری جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں سب آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئیں، اور 2 عورتیں تو پکی کہتی ہیں ہم نے رہنا ہی آپ کے ساتھ ہے، وہ کنیزیں بن گئی ان کی۔ اس طرح وہ کلمہ پڑھتی ہوئی دلہن اٹھ بیٹھی اور سب مسلمان ہو گئے وہاں پر۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں جاتے بھی ہو تو وہاں پہ آپ اپنا ایٹیٹیوڈ خدا کی طرف رکھو، خدا کو پروموٹ کرو، جیسے میں کر رہی ہوں۔ کہیں بھی میں اب جاتی ہوں نا، میں کہیں بھی جاتی ہوں، پہلے تو بات ہے میں کہیں جاتی نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ ان کے دل کا ارمان ہو کہ آپ ہی ہمارے گھر آئیں، تو میں جب جاتی ہوں ان کے گھر تو پہلا میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر بچے وغیرہ کوئی اس طرح کے ہیں کہ جو موبائل پہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں، گانے، یہ ناچ گانے، اس طرح کی چیزیں، تو ان کو بولیں کہ جب میں آؤں نا تو کوئی بندہ بھی گھر کا اس چیز کو یوز نہیں کرے گا جتنے دن بھی میں رہوں گی، 1 دن ہوں، 2 دن ہوں، 4 دن ہوں، مطلب آؤٹ جانا پڑتا ہے نا جب کوئی مجھے گھر میں کہ پہلے تو بات ہے کہ میں تو ہوٹلنگ میں ہی اپنے سسٹم کرتی ہوں، یا پھر کرائے کا اگر کوئی گھر ہو تو وہاں پہ بھی آس پاس اللہ محلے میں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہر طرف شادیاں جب ہوتی ہیں تو ناچ گانے، تو وہ سارا کچھ بندہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تو پھر بندہ تسبیح کر سکتا ہے، پھر تو ساری باتیں ہی خراب ہو جاتی ہیں نا۔ تو یہ والی چیزیں تو آس پاس کے محلے کی مسجدوں کو یہ چیز لینی چاہیے کہ کوئی بندہ محلے میں کسی کی اجازت کے بغیر اونچی آواز میں جب بات بھی نہیں کر سکتا، اونچی آواز میں جب قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، کہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے دوسرے گھر میں، کسی کے ساتھ کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے، آپ دوسروں کی عبادت کو خراب کر رہے ہو، تو پھر یہ معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہیں، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا ان چیزوں سے ہٹ کر ہی رہتی ہوں۔ تو پھر میں ان کو بولتی ہوں تو پھر وہ اسی طرح کرتے ہیں سارے گھر والے، اسی شرط پہ پھر میں جاتی ہوں وہاں پر۔ تو عام زندگی میں اسی وجہ سے نہیں رہ سکتی کہ اللہ محلے میں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کے جو فرشتے ہیں، آپ کی جو روحیں ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، وہ ہر وقت قرآن ہی کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اگر شادیاں ہوتی تو 6 دن چلتی ہیں، پھر ان کے میوزک چلتے ہیں رات کو، پھر ان کے گانے چلتے ہیں، پھر ناچ گانوں کی آوازیں آتی ہیں، تو پھر اس سسٹم میں اب دیکھ لیں کہ آپ اگر خدا کے اس میں آپ رات کو آپ خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو پھر وہ آوازیں تو آپ کو نہیں کنیکٹ کرنے دیں گی نا، تو پھر یہاں پہ آپ کا مسئلہ خراب ہوا۔ تو مسئلہ آپ خراب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس محلے میں آپ کا بھی حق ہے، لوگوں کا بھی حق ہے، لیکن لوگ کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے اس طرح۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے گھر کی آواز میں سے بھی اتنی اونچی آواز بھی نہ کرے کہ محلے میں آواز سنائی دے، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو بالکل بھی۔ تو پھر یہ جو قانون کے خلاف باتیں ہیں ساری، اور سب سے پہلا حق ہی یہی بنتا ہے کہ آپ کے محلے کی جو بھی مسجد ہے، ان مسجد کے اندر جو بھی بندے ہیں، ممبرز ہیں، جو ان کو یہ محلے داری کا کام سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن نہیں سنبھالتے، پھر ان مسجدوں کا کیا فائدہ؟ پھر اس قانون کا کیا فائدہ؟ پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے شادیاں جو بھی ہیں ان شادیوں میں اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر تک ہی رہے، بس اس سے باہر نہ رہے۔ تو یہ اگر معاشرے میں یہ برائیاں ختم ہو جائیں تو پھر تو ہمارا معاشرہ ہی سنور جائے، اور اس کے لیے ہم لوگوں نے خود اپنے سے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں شادی ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے رکھیں۔ ہر بندہ جب اپنے گھر کے معاملے کو سیٹ کر لے گا نا تو دوسرا اسے ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس وجہ سے آپ کو خود یہ کوشش کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیجیے، اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جو آپ نوٹ کریں گے تو معاشرے کی برائیوں میں سے ایک وہ حصہ جو آپ کا ہے، آپ اپنے حصے کو ٹھیک کر لیں اگر، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔